حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے بوڑھے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دے دو، تجھے اللہ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تیری کوئی نجات کا سبب بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا۔ جہنم کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں اس میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں، تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں۔ میں اس بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا بھی میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بابا کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں ادھر گیا تو دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان میں قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کے ہرپٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلا دے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن نزدیک آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی سی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑ کر کہا، اے بابا جان،
کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ میں رونے لگا اور کہا اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم تو آپ سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو آپ نے طاقتور بنایا ہے، اور وہ آپ کو جہنم کی آگ میں بٹھانا چاہتا تھا، آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتا تھا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ آپ کا نیک عمل ہے جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اب برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، آپ کے انتظار میں ہیں، جب آپ آؤ گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنی توبہ اور استغفار کے بعد بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اللہ کے در پہ جاتا ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اے انسان تو 100 بار بھی گناہ کر کے توبہ کر کے میرے پاس آئے گا، میں پھر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ مشکلیں، مصیبتیں اور پریشانیاں زندگی کے حصے ہیں، مگر ان مشکلوں اور پریشانیوں میں سے کبھی بھی گھبرا کر اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا روم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اے بندے تو 100 بار بھی اس در پہ آئے گا تو اس در سے خالی نہیں لوٹے گا۔ یہ تیرے پروردگار کا رب ہے، تیرے پروردگار کا در ہے، یہ تیرے رب کا در ہے جس نے تجھے اس وقت بھی رزق دیا جب تو ماں کے پیٹ میں بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، جب بھی ہم اپنے گناہوں کی صعوبتوں سے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے رستوں میں مشکلیں اور پریشانیاں آئیں تو اللہ صرف اپنے در کا محتاج بنا کر رکھے۔ استغفار کی کثرت انسان کو اس کی آخرت میں، اس کی دین و دنیا میں کامیابی کا ضامن بنا دیتی ہے۔ اٹھتے پھرتے استغفار کی کثرت انسان کو کامیابی کے رستوں کی طرف لگا دیتی ہے۔ استغفار نہ صرف رزق کو بڑھاتا ہے بلکہ بندے کا اللہ کے ساتھ قرب بھی بڑھاتا ہے۔ ایک وہی تو رب ہے جو کسی حال میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جو رب دن میں کئی بار انسان کو یاد کرتا ہے ہمیں بھی ہر حال میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جس طرح قبر دن میں 70 مرتبہ انسان کو یاد کرتی ہے کہ اے انسان میں وحشت کا گھر ہوں، اے انسان میں خوف کا گھر ہوں، ایک دن تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر تجھے اپنے اعمال کا میرے آگے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تو نیک کام کرے گا تو میں تمہارے لیے جنت کی ایک کھڑکی بن جاؤں گی، اور اگر تو بد اعمال کرے گا تو میں جہنم کا ایک گھڑا بن جاؤں گی۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔